الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے کلام فرمایا اور آزمائش کے متعلق ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور آزمائش کی جاتی ہے، اور آزمائش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتا ہے تاکہ وہ ظاہر کر دے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، سچے اور جھوٹے دونوں کو ظاہر کر دے کہ کون ہے جو صرف دعوے اور زبانی جمع خرچ ہے، اور کون سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں سچے اور کامل ہیں، اور جن کا منشا اور مقصود یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے، اور ان کا ہر عمل، ان کا چلنا پھرنا، کھانا پینا اور اٹھنا بیٹھنا سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ بس جو بھی مصیبت اور تکلیف آئے، آزمائشیں آئیں، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے کہ آزمائشیں ہم کریں گے تاکہ جھوٹوں اور سچوں کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں وہ ہر حالت میں ثابت قدم اور استقامت کے ساتھ قائم رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمائیں گے، اور والجوع، اور بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، اور ہم تمہیں تمہاری جان سے بھی آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، جب ان کے پاس آزمائش اور تکلیفیں آتی ہیں کہتے ہیں کہ رب ہمارے رب کی طرف سے ہے. إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. تو یاد رکھو یہ جو میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے قرآن پاک کے ترجمے میں بیان کی ہے، انسان کی فطرت ہے کہ کچھ چیزوں سے انسان کو عادتاً محبت ہوتی ہے. مثلا انسان کو اپنی جان سے بڑا پیار ہوتا ہے. جہاں بھی لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، مشرک ہو، ہر ایک کو اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے. اور پھر انسان کو اپنے وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے. جہاں کہیں کا بھی رہنے والا اس کو اپنا وطن بہت ہی پیارا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو مال و دولت سے بڑی محبت ہوتی ہے. اور
لیکن بعض اوقات انسان اپنی روٹی روزی کے لیے، کمائی کرنے کے لیے اپنے وطن کو خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے محنت مزدوری کر کے پیسہ کماتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ان سب چیزوں کی محبت یکساں نہیں ہے۔ وطن کو چھوڑا پیسے کی خاطر، وہ جو محنت کر کے انسان کماتا ہے، جب انسان کی اولاد بیمار ہو جائے تو انسان کو اپنے گاڑے خون پسینے کی کمائی پانی کی طرح بہا دیتا ہے کہ میری اولاد بچ جائے، چاہے دولت بچتی ہے یا نہ بچے، لیکن میری اولاد بچ جائے۔ اور جب انسان کی اپنی جان پہ بنتی ہے تو پھر تو بھی اپنی جان سے بڑی چیز اور پیاری اور عزیز چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ کوئی چیز بچے یا نہ بچے، لیکن میری جان بچ جائے۔ یہاں تک کہ محبت کے معیار تھے، لیکن مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان سب چیزوں سے زیادہ اسے پیارا اپنا ایمان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے ایمان کی خاطر اپنے وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ اپنی اسلام کی خاطر اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، لیکن ایمان نہیں چھوڑا، اور اپنی جانیں بھی قربان کر دی، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ کہ مسلمان کے سامنے ایمان، مومن کے سامنے ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں ہوتی۔ وہ اولاد قربان کر دیتا ہے، مال قربان کر دیتا ہے، وطن کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن ایمان نہیں چھوڑتا۔ تو امام علی مقام کے سامنے بھی ایمان کا مسئلہ تھا۔ آپ نے اپنے وطن مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ جیسے وطن کو چھوڑا، لیکن ایمان نہ چھوڑا، اولاد قربان کر دی، دنیا کا مال قربان کر دیا، لیکن وطن کو اپنے ایمان کو نہ چھوڑا، کیونکہ ایمان بڑی دولت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں رب سے ہمیشہ ایمان کی دولت مانگا کرو کہ اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان کے اوپر قائم رکھے، اور جب وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ میں خیر فرمائے، کیونکہ ایمان جو سلامت لے کے چلا گیا تو اس کی دنیا بھی اچھی ہو گئی، اس کی آخرت بھی اچھی ہو گئی۔ کیوں؟ بعض اوقات آخری وقت آتا ہے تو ایمان کی دولت چھن جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین اہل بیت اور امام علی مقام اور آپ کے رفقاء کی شہادتیں بیان کرنے کا صدقہ، پنجتن کی غلامی کا صدقہ، اللہ ہمیں ایمان سے محروم نہ کرے، آخری وقت بھی ایمان کے اوپر خاتمہ میں خیر فرمائے۔ تو جب یزیدی لشکر نے فتح حاصل کر لی اور اپنے گمان باطل میں انہوں نے نعرے بجائے اور پوری بربریت کا ثبوت دیا، اور یہ واضح ظاہر کر دیا کہ ہم لوگوں نے فتح حاصل کر لی ہے، لیکن خدا کی قسم ان کی ایسی شکست ہو چکی تھی جو قیامت تک کسی کی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنے مردوں کو کھڈے کھود کھود کے دفن کر دیا، اور اہل بیت کی لاشوں کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا، یہاں تک ایک رات یہ کربلا میں رہے۔ صبح ہو گئی اور انہوں نے اہل بیت کے بقیہ افراد کو قیدی بنا لیا، اونٹوں پہ سوار کر دیا، بقیہ افراد کو قیدی بنا لیا، اور وہاں سے جب رات کے ٹائم یہ کوفہ پہنچے تو انہوں نے ابن زیاد کو جگانا گوارا نہ کیا کہ اس کے نیند میں کوئی خلل واقع نہ ہو جائے، تو جو دور سے آئے تھے انہوں نے رات دارالعمارت کے پاس گزاری، اور جو کوفہ کے رہنے والے تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ خولہ بن یزید ایک شخص تھا، اس کے پاس امام علی مقام کا سر انور تھا، اس نے اس سر کو لے جا کر بڑی بے دردی کے ساتھ زمین پہ رکھ دیا اور اوپر مٹی کا برتن دے دیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی خالی کیا لایا ہے؟ کہا یہ حسین بن علی کا سر ہے۔ کہا لو بدبخت، لوگ گھروں میں سونا لاتے ہیں، چاندی لاتے ہیں، دنیا کا مال و متاع
کی بیوی نے جب یہ کہا تو خولا کہنے لگا کہ میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، میرا گھر اجڑ جائے گا۔ کہا خدا کرے تیرا گھر بھی اجڑ جائے، تیری آخرت بھی اجڑ جائے، کیونکہ تو نے فاطمہ الزہرا کے باغ کی کلیوں کو کاٹا ہے اور فاطمہ الزہرا کے باغ کو اجاڑا ہے۔ خولا کی بیوی کہتی ہے کہ میں ڈری ہوئی تھی اور خوف زدہ تھی کہ اللہ کا عذاب ہی ہمارے گھر میں نازل نہ ہو جائے۔ تو خولا کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے رات کو دیکھا امام علی مقام کے سر انور سے رات کو نور کی تجلیات اور لاٹیں نکلتی تھیں، سفید رنگ کی چڑیاں آتی تھی چڑیاں، اور امام علی مقام کے سر انور کا طواف کرتی تھی، ایک چلی جاتی تھی دوسری قطار آ جاتی تھی۔ ساری رات یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خولا کی بیوی کہتی ہے میں نے دیکھا 4 عورتیں ہیں امام علی مقام کے سر انور کو، ان میں سے ایک برقع پوش خاتون نے اپنی گود میں لیا ہوا ہے اور امام علی مقام کی زلفوں کو سوار رہی ہے اور آنسو بہا رہی ہے اور پکار رہی ہے، اے میرے بیٹے حسین، وہ وقت دور نہیں ان قریب، اللہ کی بارگاہ میں جب تیرا مقدمہ پیش ہوگا تو میں اللہ کے عرش کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک تیرے خون نحق کا بدلہ نہ لے لوں۔ صبح یہ بقیہ افراد اور شہداء کے سروں کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ وہ بدبخت جس وقت اس کے دربار میں یہ سر پیش کیے گئے اور امام علی مقام کا سر انور بھی ایک تشت میں رکھ کے پیش کیا گیا، اور آہستہ آہستہ سے اس نے چھڑی امام علی مقام کے دندان مبارک پہ آہستہ آہستہ سے مارنی شروع کی۔ جب اس خبیث نے یہ بے ادبی کی تو حضرت زید ابن ارقم، یہ نبی پاک علیہ السلام کے بوڑھے صحابی تھے، وہ بھی شہادت کا سن کے آ چکے تھے، ان سے نہ رہا گیا اور وہ بول پڑے اور فرمانے لگے، وہ ابن زیاد، خدا کی قسم میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے نبی پاک علیہ السلام ان لبوں اور رخساروں کو چوما کرتے تھے، ان دندانوں کے بوسے لیا کرتے تھے، اور تو بے ادبی کر رہا ہے۔ جب حضرت زید ابن ارقم نے یہ بات کی تو ابن زیاد کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن مروا دیتا۔ حضرت زید ابن ارقم فرمانے لگے، او ابن زیاد، تجھے میرے بڑھاپے کا تو خیال آ گیا لیکن تجھے ان کے نبی پاک کے نواسے ہونے کا خیال نہ آیا، اور تو نے مجھے میرے بڑھاپے کی وجہ سے چھوڑ دیا لیکن امام علی مقام کو نبی پاک کا نواسا ہونے کی وجہ سے نہ چھوڑا۔ اور یاد رکھ، اس سے اور بھی سخت بات میں تجھے بتاتا ہوں جو تجھے اور غضبناک کرے۔ خدا کی قسم ایک دن میں نے خود دیکھا نبی پاک علیہ السلام جلوہ فرما ہے اور حضور کی ایک ران مقدس کے اوپر امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری پہ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ میں ان شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے تھے کہ یا اللہ میں اپنے دونوں شہزادوں کو، دونوں لالوں کو، اپنے دونوں بیٹوں کو تیرے مومنین صالحین بندوں کے پاس امانت رکھتا ہوں۔ وہ ابن زیاد، تو نے رسول اللہ کی امانت میں خیانت کی ہے تو یاد رکھ قیامت کے دن تجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ان نابکاروں نے، بدبختوں نے حضرت زید ابن ارقم کو دھکے دے کے نکال دیے۔ بعض روایتوں میں حضرت ابو سعید خدری کا نام بھی آتا ہے کہ ظالموں نے حضرت کی داڑھی مبارک کے بال بھی نوچ ڈالے، یہاں تک کہ ابن زیاد نے چند فخریہ کلمات بھی کہے، کہنے لگا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس نے دشمن کو شکست دی اور اس طرح کے کلمات کہے اور یزید کو فتح دی۔ حضرت سیدہ زینب جو اس وقت قیدیوں کی حیثیت میں موجود تھی، ان سے نہ رہا گیا، آپ بول اٹھی اور فرمانے لگی، الحمدللہ الذی کرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جس نے ہمیں آل رسول اولاد رسول ہونے کا شرف عطا کیا اور ہماری ہی شان
حسین کھڑا ہوگا، پھر ظالموں کو پتہ چلے گا ان کے ظلم کا۔ اس نے حضرت امام زین العابدین کو دیکھا، کہا یہ کون ہے، اس کو قتل کیوں نہیں کیا، اس کو بھی قتل کر دو، میں نہیں چاہتا ان کا کوئی آدمی زندہ رہے۔ اس نے جیسے ہی یہ حکم دیا تو ان لوگوں نے کہا صاحب یہ حسین بن علی کا بیٹا ہے، اور علی اوسط بیمار سجاد زین العابدین یہ ہمارے مقابلے میں نہیں آیا، یہ بیمار تھا تو ہم نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی جلاد تلوار پکڑ کے آگے بڑھے، حضرت سیدہ زینب سے نہ رہا گیا، آپ نے حضرت امام زین العابدین کو اپنی گود میں لے لیا اور فرمانے لگی ابن زیاد یہ کہ تو ہمارا محرم ہے، اس کو تو ہمارے ساتھ رہنے دو، ہمارا کوئی محرم نہیں ہے۔ اور پھر حسین کی نسل کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ سادات کا سلسلہ اسی سے چلے گا، اور اگر تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے قتل کرو اور پھر زین العابدین کو۔ جب تک تم مجھے قتل نہیں کرو گے، زین العابدین کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو ابن زیاد کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا، وہ مرعوب ہو گیا اور اس نے قتل کا حکم واپس لے لیا اور حکم دے دیا کہ اب ان سروں کو نیزوں پہ چڑھا لیا جائے اور کوفے کی گلی کوچوں میں پھیرایا جائے اور تشہیر کی جائے۔ جس وقت یہ نبی زادیاں، رسول زادیاں اونٹوں کے اوپر سوار کر لی گئی اور کوفے کی گلی کوچوں میں پھیرائی جانے لگی، اور وہ جن نے موٹی موٹی قسمیں کھائی تھیں اور خط لکھے تھے وہ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے۔ عورتیں مکانوں کی چھتوں میں اور اپنے گھر میں، اپنے صحن میں گلی کوچوں میں آ گئی اور روتی اور چلاتی تھیں۔ چیخ و پکار کی آواز سنی، حضرت سیدہ زینب نے اپنی سواری کو روکا، فرمانے لگی او اہل کوفہ آپ کیوں روتے ہو، آپ کیوں روتے اور چلاتے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ امام علی مقام کو خط لکھنے والا کون تھا، اور موٹی موٹی قسمیں کھا کر مال و جان قربان کرنے کا یقین دلانے والا کون تھا؟ اور جب حضرت امام مسلم ان کی دعوت پہ آئے تو ان کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کرنے والا کون تھا؟ کون تھے جن 40,000 جنہوں نے موٹی موٹی قسمیں کھائی تھی اور جان و مال قربان کرنے کا یقین دلایا تھا اور بیعت کی تھی؟ لہذا بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت امام مسلم کے ساتھ بے وفائی کی اور شہید کر دیے گئے۔ اور جب امام پاک آئے تو تم لوگوں نے بے وفائی کی اور دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ نبی کا نواسہ بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تو اب روتے اور چلاتے ہو، آل رسول کے خون کے دھبے جو تمہارے دامن کے اوپر لگ چکے ہیں، تمہارا رونا اور چلانا کیا اس کو دھو سکے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ خدا کی قسم میں بد دعا کرتی ہوں تم قیامت تک اسی طرح روتے اور پیٹتے رہو، اسی طرح چلاتے رہو۔ یہ کہہ کے حضرت سیدہ زینب آگے بڑھ گئی، اور اب یہ قافلہ اس نے حکم دیا شام دمشق جو یزید کا پایا تخت تھا وہاں اس قافلے کو بھیجا جائے اور نیزے کے اوپر سروں کو چڑھایا جائے، راستے میں تشہیر کرتے ہوئے چلے جاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جنہوں نے یزید کے خلاف قدم اٹھایا تھا ان کا انجام کیا ہوا اور کوئی جرأت نہ کر سکے۔ لہٰذا اب یہ کوفے سے دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ جا رہے تھے تو راستے میں بہت ساری کرامات کا ظہور ہوا، کیونکہ شہداء زندہ ہے، صالحین اور اولیاء زندہ ہے، انبیاء اور شہداء زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی زندگی سے ہزار ہاں بہتر زندگی، برزخی زندگی عطا کرتا ہے، اور وہ اس برزخی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال اور ہمکنار ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ دمشق کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں کنیسہ آیا، کنیسہ عیسائیوں کا عبادت خانہ، وہ راہ جو اپنے عبادت خانے سے کبھی باہر نہ نکلتا تھا، جیسے یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا وہ اپنے عبادت خانے سے باہر آ گیا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ یہ سر کن لوگوں کے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہو اور تم کون
حسین بن علی کا سر ہے، نبی پاک کے نواسے کا سر ہے، فاطمہ الزہرا کے لخت جگر کا سر ہے۔ اس نے سنا تو کہنے لگا دیکھو سنو، تم نے ایک رات کے لیے میں تمہیں کہتا ہوں یہ سر میرے حوالے کر دو اور رات یہاں گزار لو۔ انہوں نے کہا نہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے بڑی، ہم رات نہیں رہیں گے۔ اس کو بولا آگے بھی تو جا کے تم نے آرام کرنا ہے، یا کھانا پانی سب کچھ مل جائے گا۔ انہوں نے کہا سر ہم نہیں دیں گے، رات رہ لیں گے۔ اس نے کہا سنو دیکھو، میرے پاس زندگی بھر کی کمائی موجود ہے، جتنے پیسے ہیں وہ سارے لے لو اور ایک رات کے لیے یہ سر دے دو۔ وہ سوچنے لگے پتہ نہیں یزید سے کوئی نام ملے یا نہ ملے، تو یہ کیوں جانے دیں۔ کہا کیا دو گے؟ کہا یاد رکھو میرے پاس زندگی بھر کی کمائی 80,000 درہم ہے، 80,000 درہم میرے پاس موجود ہے، یہ سارے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک رات کے لیے یہ سر حسین میرے حوالے کر دو۔ ان لوگوں نے دے دیا اور اس نے اپنے خداموں کو حکم دیا، کمرہ صاف کرایا اور اہل بیت کے بیویوں کے لیے اس نے اپنے خداموں کو حکم دیا کہ ان کی خدمت میں کوئی کمی آنے نہ پائے اور کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور وہ بیویاں کہنے لگی راو صاحب تمہیں ہمارے آنے کا پتہ کیسے چلا؟ کہا کہ میں اپنے عبادت خانے میں عبادت میں مصروف تھا، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا میرے عبادت خانے کے در و دیوار سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا، میں نے در و دیوار حجر و شجر سے رونے کی آوازیں جو سنی تو میں سمجھ گیا کہ بہت بڑا کوئی ظلم ہوا ہے، لہذا میں باہر نکل کے دیکھا تو ادھر سے یہ قافلہ بھی پہنچا۔ اس نے پاک بیبیوں کو وصیتیں کی کہ صبر کرو، جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو چکا۔ اللہ والوں کے اوپر، انبیاء و مرسلین اور صالحین کے اوپر ایسی آزمائشیں پہلے بھی آئی ہیں اور آیا کرتی ہیں، لیکن اللہ والے ہمیشہ صبر کرتے ہیں۔ ان راو صاحب کو بیویوں نے بڑی دعائیں دیں۔ اس نے امام علی مقام کے سر انور کو لیا، خون کے جو دھبے لگے ہوئے تھے اس کو صاف کیا، ایک ریشم کا کپڑا بلند مقام کے اوپر بچھا کر امام علی مقام کے سر انور کو رکھ دیا، اور جتنا عطر اس کے پاس پڑا تھا، جتنی خوشبو، وہ ساری کی ساری امام علی مقام کے داڑھی مبارک اور زلفوں پہ مل دی، اور ساری رات حصائی تالے کا نظر کیا، ساری رات آسمان کے امام علی مقام کے سر انور کے سامنے کھڑا رہا اور بار بار کہتا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ شہداء زندہ ہیں، اللہ والے زندہ ہیں۔ خدا کی شان کے جلوے دیکھو کہ جیسے صبح ہونے کو آئی، امام علی مقام کے سر انور سے نور کی لاٹیں جو نکلی تو آسمانوں تک روشن کرتی چلی گئی، اور بلا اختیار اس رات کی زبان کے اوپر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، کلمہ شہادت جاری ہو گیا، اور پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ لہذا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا تو اس نے دنیا کی دولت قربان کی تھی، اللہ کی طرف سے اسے یہ انعام ملا کہ تم نے فانی دولت کو قربان کیا ہے، ہم نے تجھے حقیقی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تم نے دنیا کی دولت قربان کی ہے، ہم تجھے اس سے بہتر دولت ایمان دیتے ہیں۔ لہذا وہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا، اور باقی ساری زندگی اس نے اللہ اللہ کرتے ہوئے گزاری، اور اللہ کے ولیوں کے اندر اس نے بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ صبح ہوئی تو یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے، اور تھوڑا آگے جا کے انہوں نے سوچا کہ یہ جو ہمیں 80,000 دراہم ملے ہیں ان کو ہم کھول کے آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اگر یزید کو پتہ چلا کہ سارے وہی نہ ہڑپ کر جائیں، تو جیسے ہی انہوں نے بانٹنے کے لیے بوریوں کے منہ جو کھولے، وہ 80,000 دراہم جو لیے ہوئے تھے وہ ساری ٹھیکریاں بن گئی۔ ان کے دونوں طرف قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، ایک طرف لکھا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ظالم لوگ جو کر رہے ہیں قریب
لکھا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو ان کے ظلم سے بے خبر نہ جانو، کہ رب کو سب خبر ہے کہ کون برائی کرتا ہے اور کون نیکی کرتا ہے۔ اور یہ بھی اس نے حکم دیا قرآن کریم کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ ذرا بر نیکی کی ہے تو وہ بھی پالے گا اور ذرا بر برائی کی ہے تو وہ بھی پالے گا۔ تو وہ ان لوگوں نے دنیا تو پہلے ہی، دین تو پہلے ہی برباد کر دیا تھا، اب دنیا بھی ان کے ہاتھوں میں نہیں آ رہی تھی۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا سے کلام کیا، دنیا سے رب ہم کلام ہوا اور ارشاد فرمایا دنیا یاد رکھ جو میری روح گردانی کرے اور سرکشی اور نافرمانی کرے اور گناہوں کا ارتکاب کرے تو یاد رکھ تو اس کی مخدوم بن جانا اور اس بندے کو اپنا خادم بنا لینا، اس کے ہاتھ نہ آنا۔ تو یاد رکھو جو اللہ کی سرکشی کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے اور تلاوت اور قرآن پہ عمل نہیں کرتے تو ان کی کبھی دنیا میں پوری پڑتی نہیں ہے، وہ روتے ہی رہتے ہیں، پریشان ہی رہتے ہیں کہ ہماری پوری نہیں پڑتی ہے۔ اور جو ویسے مشرک و کافر ہیں ان کی تو دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب ہے۔ اور حکم دیا کہ جو میری اطاعت و فرما برداری کرے تو اس کی خادم بن جانا، اس کو اپنا مخدوم سمجھ لینا، لہٰذا اس کے پیچھے پیچھے دوڑنا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغلیہ خاندان کے بادشاہ غیاث الدین بلبن ہو گیا، شمس الدین التمش ہو گیا، شہاب الدین غوری ہو گیا، محمود غزنوی ہو گیا، فرمایا طارق بن زیاد ہو گیا، صلاح الدین ایوبی، یہ بڑے بڑے لوگ یہ اہل اللہ کی جوتیاں اٹھایا کرتے تھے، ان کو وضو کرانا اپنے لیے یہ سعادت سمجھتے تھے، لیکن وہ اللہ والے صالحین گدڑی نشین یہ دنیا ان کے قدموں میں ڈال دیتے تھے، وہ ٹھوکر مار دیتے تھے، دنیا کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو یاد رکھو ان کا دین بھی برباد ہوا اور ان کی دنیا بھی ان کے ہاتھ نہیں آ رہی۔ خاسرت دنیا والآخرہ کا مصداق، نہ ہی یار ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب یہ قافلہ وہاں سے آگے روانہ ہوا اور ایک شہر آتا ہے جسے کہتے ہیں شہر اموریہ۔ اموریہ شہر کے قریب جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو حضرت سیدہ زینب کہنے لگی، شیرین ان کی کنیز تھی اور لونڈی تھی، کہا شہر کے اندر جاؤ اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے آؤ۔ وہ شیریں کہتی ہے صبح کے ٹائم میں اس دروازے اموریہ کے اوپر پہنچی، پہلے جو شہر ہوتے تھے وہ قلعہ نما ہوتے تھے اور ان کا ایک ہی دروازہ ہوتا تھا اور رات کے ٹائم وہ بند ہو جاتے تھے، پھر صبح کو کھلتے تھے۔ شیریں جیسے ہی دروازے کے اوپر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا، اس دروازہ کا دروغہ تھا عزیز نامی شخص۔ عزیز کہنے لگا شیریں ٹھہرو میں دروازہ کھولتا ہوں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ میں کبھی شہر میں آئی بھی نہیں اور یہ دروغہ میرا نام کیسے جانتا